ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، شاد ہوں گے اور آباد ہوں گے۔ بہت اچھا لگا آپ لوگوں کا فیڈ بیک دیکھ کر، آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کے۔ بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ اپنی پریشانیاں مجھ سے شیئر کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ بتائیں کہ آپ نے مجھے اس دفعہ جو آپ لوگوں نے کہا کہ باجی آپ ہی ہماری لائف میں پریشانی ہے اور ہم اس کو کیسے ختم کریں، اپنے مسائل آپ مجھ سے بیان کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ آپ لوگ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ اپنی پریشانیوں کا ذکر آپ مجھ سے کرتے ہیں اور اپنے ذاتی زندگی میں اس کے لیے رہنمائی کا باعث آپ مجھے سمجھتے ہیں، اور میں بھی اس کو اپنا فرض سمجھ کر پورا کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ تک وہ باتیں پہنچاؤں کہ جس سے آپ کی زندگی آسان ہو سکے اور آپ لوگ اپنی زندگیوں میں خوش رہنا سیکھیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ پریشان ہونا چھوڑیے اور جینا شروع کیجیے۔ اور زندگی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کی نعمتوں کی قدر کیجیے۔ اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ اگر ہم اس کا شکر کرنے پر آئیں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کریں تو وہ بھی کم ہے۔ مطلب کہ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے اور ہم اس کی چیزوں کو، اس کی نعمتوں کو اگر ہم گننے بیٹھیں تو ہم اس کو بھی گننے میں کتنا ٹائم لگا دیں اور پھر بھی وہ گنتی میں پوری نہیں ہوں گی۔ دوسری بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ اکثر وہ لوگ زیادہ بیمار رہتے ہیں جو کہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو پریشانیوں کا تعلق سب سے زیادہ ریسرچ میں یہ بات ثابت ہوئی اور بتایا گیا کہ 15,000 لوگ جو کہ ہیں وہ معدے جیسی بیماری کی تکلیف میں مبتلا ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ معدے کی بیماری سوچ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ بیمار ہوئے ان میں کئی لوگ ہارمونز امبیلنس تھے کئی لوگوں کے، پھر آگے جو اور مسئلے مسائل اور بیماریاں، دل کی بیماریاں، ذہنی بیماریاں، سٹریس، ڈپریشن، ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے آپ کے پریشانیوں سے ہے۔ 70% تو مریض ایسے ہیں جو کہ اپنی بیماری پر خود کنٹرول رکھ کر صحت یاب ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوائی کھا لیتے ہیں۔ وہ دوائی کھانا پسند کرتے ہیں لیکن وہ اپنی زندگی کو خود سنوارنا پسند نہیں کرتے۔ ان میں کیا ہے؟ حسد، بغض، نفرت، دل آزاری کرنا۔ ان چیزوں سے بچ کر ریس نہ کرنا، لالچ نہ کرنا، کس چیز کی ہوس نہ ہونا، مطلب یہ چیزیں آپ کو، جیسے کہ لالچ، پیسے کا لالچ، یہ چیزیں آپ کو بیمار کرتی ہیں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر۔ معدے کی بیماری، ذہن کی بیماری، دل کی بیماری، اس میں ان ساری بیماریوں کا تعلق آپ کی پریشانیوں سے ہے، اور وہ پریشانیاں کیوں ہوتی ہیں وہ آپ لوگ خود پیدا کرتے ہیں اپنے لیے۔ کہتے ہیں نا انسان پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ اس کی اپنی زبان کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنے خیالات کو ایک اس میں خوش رہنا سیکھیں اور ان پریشانیوں سے بچنا سیکھیں۔ دوسری جو بات میں آپ کو کرنے جا رہی ہوں وہ بہت اہم ہے۔ بندے کی جو ساری صلاحیتیں ہیں وہ مانند پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی فزیکل اسٹرینتھ، اس کی مینٹل اسٹرینتھ، وہ سب مانند پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا امیونی سسٹم جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور پھر وہ بیمار پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ میں کریٹیو، جیسے کہ کوئی تخلیق کرنا، کریٹیو مائنڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ 100 چیزوں کی فکریں ہیں اور اس میں آپ کے پاس پیس آف مائنڈ نہیں ہے، کیونکہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کا ذہنی سکون ہونا بہت ضروری ہے، اور جب ذہنی سکون نہیں ہے تو آپ نے خواہ خواہ کی 10 فکریں لگائی ہوئی ہیں اور آپ کسی ایک کا بھی مسئلے کا حل صحیح سے نہیں نکال پا رہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی طبیعت پہ اثر آئے گا اور آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ جب آپ کا فزیکل اسٹرینتھ اور مینٹل اسٹرینتھ ڈاؤن ہوگی، امیونی سسٹم ڈسٹرب ہوگا، پھر آپ اس سے نئے اچھے اور آئیڈیاز نہیں لے سکیں گے، اور پھر آپ کی صحت متاثر ہوگی اور پھر اس سے زیادہ آپ پریشان رہنا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ پریشان رہیں گے تو وہیں سے مسئلوں کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ کے لیے آپ کو فوکس چاہیے، اور فوکس بیمار بندے کے پاس نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ کریٹیوٹی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور کریٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ بیمار مائنڈ نہیں کر سکتا، بیماری والا آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ انتشار کا شکار ہوتے ہیں، آپ کی باڈی انتشار کا شکار ہوتی ہے، کیونکہ پیس آف مائنڈ سے ہی کریٹیوٹی ہوتی ہے۔ اور یہاں سے کہ جیسے آپ نے جنت لینی ہے تو اس کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا، جب آپ مریں گے تو جنت میں جائیں گے نا۔ جیسے کہ آپ نے کان سلوانا ہے تو بالی پہننی ہے کان میں، تو اس کے لیے آپ کو کان سلوانا پڑے گا۔ اسی طرح جب آپ لوگ خود، آپ کا پیس آف مائنڈ ہوگا اور آپ کا ذہن سکون میں ہوگا تو وہ اس سے اچھے اچھے مشورے لے گا، اچھے اچھے آئیڈیاز کریٹ کرے گا اور تخلیق کرے گا اور اپنے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا۔
وجہ کی فکروں سے بچائے گا. اور آپ کو پتہ ہے بیماری یا پریشانی تو آ ہی گئی ہے نا، اگر آپ اب اس سے لڑیں گے یا اس کے خلاف اگینسٹ جائیں گے تو وہ تو آپ کی مزید بڑی ہو جائے گی نا پریشانی. تو بہتر ہے کہ اس پریشانی سے مینٹلی ریلیکس رہ کر اس بات کو، اس چیلنج کو، اس پریشانی کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے ساتھ سمجھوتا کریں اور اس پریشانی میں گھبرانے کی بجائے اس سے نکلنے کا سلوشن ڈھونڈیں. یہی اچھی زندگی کا راز ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پریشانی میں پریشان ہونا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. پریشانی سے نکلنا مسئلے کا اصل حل ہے، اور وہ آپ نے خود کرنا ہے. چاہے تو آپ کسی ہمدرد دوست کو اپنے ساتھ اس کی رائے شامل کر لیں، اللہ سے اپنا دکھ درد بیان کر لیں اور پھر کسی نتیجے اور رزلٹ تک پہنچ جائیں. کیونکہ اللہ کے سامنے جب آپ اپنے سارے مسئلے پیش کر دیتے ہیں نا، تو یاد رکھیں آپ کی زندگی میں پرابلمز بہت حد تک ختم ہو جاتی ہیں. اور بہت سے مریض ایسے ہیں جو اپنی صحت پر خوب قابو پا سکتے ہیں اپنی پریشانیوں کو کنٹرول کر کے اور اپنی سوچوں کو محدود کر کے، ان سے کچھ اپنے لیے آسانیاں پیدا کر کے. تو کیا ہے کہ مریض زیادہ تر دوائیاں کھانا پسند کرتے ہیں. تو امید کریں کہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھیں اور آنے والی پریشانی پر گھبرانے اور پریشان ہونے کی بجائے اس کو ایکسیپٹ کر کے، قبول کر کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کریں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں ان ساری باتوں کو شامل کریں گے. نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شکریہ.